السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن برائے 11ویں جماعت کی سورۃ البقرہ کی سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہاں سے تحویل قبلہ کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ یہاں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام 3 مرتبہ آیا ہے، اور حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 2 مرتبہ۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتکرار نہ لایا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وجہتن سمت، طرف، هُوَ مُوَلِّيهَا جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور یہاں مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان باتوں کو چھوڑو اور نیک کام کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے نکلے تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو تو اپنے رخ نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، کیونکہ اہل کتاب جو یہود ہے یا نصارہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوگا، ان کی امت آخری امت ہوگی، اور وہ 16-17 مہینے
وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیں گے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے تھے کہ تو پیغمبر نہیں ہے جس کی پہلے سے پیشنگوئی کی گئی ہو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، یہ احسان بھی اس طرح ہے، یہ تحویل قبلہ بھی ایک نعمت اور احسان ہے، اس طرح احسان ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا، ارسلنا فیکم، تمہارے درمیان بھیجا، رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ کما ارسلنا حرف کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی ایک توجیہ تو ہے جو ہم نے کی، دوسری ایک توجیہ یہ بھی ہے جس کو امام قرطبی نے اختیار کیا ہے کہ اس حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فَاذْكُرُونِی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے، وہ بھی ایک نعمت تھا، اور اللہ کا رسول بھی ایک نعمت ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی ایک نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائے۔ کما ارسلنا کا قرطبی نے فرمایا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال میں کما اخرجک اور سورہ حجر کے آخر میں کما انزلنا علی المقتسمین آیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، لہذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ میں آپ کو اس مجلس سے بہترین مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں آپ کا تذکرہ کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، لہذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ نافرمانی کی جائے، تو یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔